میں جب 10th اسٹینڈرڈ میں تھا 40 بچے تھے میرے ساتھ کلاس روم میں. وہ 40 بچوں میں میرا جو نمبر تھا پڑھائی میں وہ 25th رینک آیا کرتا تھا. یعنی مجھ سے اچھے اور بہتر اور مزید 24 بچے تھے اور 55% یا کبھی 60% آیا کرتا تھا مجھے, 55 یا 60% مارکس. لیکن 10th گریڈ میں ایگزام سے 3 مہینے پہلے 90 دن بچے تھے. 10th کا ایگزام بڑا ایگزام ہوتا ہے. تو میری دادی صبح 3 بجے جگایا کرتی تھی مجھے. میری دادی کو لیٹر اے کے بعد بی ہوتا ہے کر کے نہیں معلوم تھا, پڑھی لکھی نہیں تھی میری دادی. بی کے بعد سی ہوتا ہے یہ معلوم نہیں تھا دادی کو. اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا میری دادی نے کبھی, لیکن 3 بجے جگاتی تھی مجھے. 3 سے 6 بجے تک روزانہ 3 گھنٹے, ایسے 90 دن 90 ڈیز اور 3 گھنٹے یعنی 270 گھنٹے 270 آورز. بیچ میں کئی دفعہ میں آنکھ لگ جاتی تھی. پھر دادی مجھ سے کہتی تھی کھڑے ہو جاؤ, باہر جاؤ, تھوڑا سا پانی چہرے پہ مار لیں, تھوڑا سا چہل قدمی کریں, پھر آئیں پھر بیٹھیں. 6 بجے اذان ہوتی, نماز پڑھ کر پھر میتھس ٹیوشن کے لیے جاتا میں. 3 مہینے ایسا مسلسل میرے دادی کی وجہ سے میں نے کیا. میں نے خود سے نہیں کیا, میری دادی نے کروایا. رزلٹ کیسا آیا دیکھیے, 55% تھا تو 82% آیا مجھے 3 مہینے کی محنت سے. اور رینک جو تھا نا 25th والا, 3rd رینک آیا مجھے. 3rd پورے کلاس میں میں تیسرا بیسٹ تھا. پہلے کیا ہوا کرتا تھا, 25th بیسٹ اسٹوڈنٹ, 3 مہینے کے بعد 3rd بیسٹ اسٹوڈنٹ. اور جب رپورٹ کارڈ لینے گیا میں, وہ ٹیچرز جو مجھے پڑھائے وہ ٹیچرز مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تو نے چیٹنگ کیا ہوگا نا, ایگزام میں 25th رینک آتا تھا تجھے, ابھی تیسرا رینک کیسے آیا. ٹیچرز کو یقین نہیں تھا مجھ پر. وہ ٹیچرز جو مجھے 5 سال سے پڑھا رہے تھے انہیں یقین نہیں تھا. وہ کام میرے دادی نے کر دکھایا ماشاءاللہ, جس کو پڑھنا نہیں آتا تھا, جنہیں لکھنا نہیں آتا تھا. کیا یہ کام آپ لوگ نہیں کر سکتے؟ بچوں کو بٹھا کر پڑھائیے مت, صرف بیٹھیے اور دیکھیے. کہاں لے کر عورتیں پاکستان کے سیریل دیکھ رہے, پوری زندگی گزر جا رہی ہے اس میں. اور مرد حضرات کو IPL بڑا پسند آ رہا ہے, کرکٹ وغیرہ یہ سب چیزوں پہ لگ گئے. کوئی گانے دیکھ رہا ہے, کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہے, کوئی بگ باس دیکھ رہا ہے, فلانا ڈھمکانا. بچوں کو کہہ رہے ہیں چلو ایگزام ہے, چلو پڑھ لو جاؤ, اور ماں دیکھ رہی ہے سیریل. ایسے آپ 365 دن کریں گے بھی تو رزلٹ نہیں آئیں گے. میری دادی کا رول ادا کیجئے. آج آپ لوگ نیت کریں, روزانہ 2 گھنٹے انشاءاللہ آپ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے. بھلے آپ کو وہ سبجیکٹ معلوم ہو نہ ہو, سائنس, فزکس, کیمسٹری, میتھس, صرف بیٹھے رہیں اور دیکھتے رہیں. کیونکہ دادی کے زمانے میں کوئی فون نہیں تھا, ٹیلی ویژن نہیں تھا, اور محبت تھی تو صبح 3 بجے جگاتی تھی. آج کوئی جگا سکتے ہیں 3 بجے؟ مشکل سے 10th ایگزام ہے تو آپ بچوں کو کہیں گے کہ صبح جلدی جاگنا, اور وہ بھی گالی دے دے کر. آپ کا رول بہت بڑا رول ہوتا ہے, یاد رکھیں. پیرنٹس پلے ویری انسٹرومنٹل رول ان گرومنگ دیئر چلڈرن. چلڈرن کے مستقبل کو اگر آپ نے سنوارنا ہے, یاد رکھیں پیرنٹس کا بڑا رول ہوتا ہے. اور جو بھی اسکول یہاں پر چل رہا ہے, وہ اسکول کو آباد کرنے کے لیے, وہ اسکول کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے ذری بھی دولت دی ہے نا, اس میں سے تھوڑی دولت آپ دیجئے اس اسکول کو. آپ کا بچہ نہیں بھی پڑھ رہا ہے, لیکن یہاں آپ کے شہر کے بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ کو خوشی ہونا چاہیے کہ پورٹ بلیر کے بچے یہاں اپنے مستقبل کو سنوار رہے ہیں. اس میں میرا کچھ تو کنٹریبیوشن ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کنٹریبیوشن کیا. وقت کے نبی کو آگ میں پھینکا گیا, ایک چڑیا اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کر ڈال رہی ہے, جا رہی ہے, پانی لے رہی ہے اور ڈال رہی ہے, پانی لا رہی ہے ڈال رہی ہے. طنز کرنے والوں نے کسی نے کہا, کسی اور پرندے نے کہا کہ یہ چھوٹی چونچ میں اتنا سا پانی لے کر تو جا کر وہ خطرناک آگ کو بجھا سکتی ہے. تو سنو پیارے بندو, اس چڑیا نے کیا کہا جواباً, اس طنز کا جواب کیسے دیا. اس نے کہا روز قیامت میں اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ تیرے وقت کے نبی کو جلایا جا رہا تھا تو کیا کر رہی تھی, تو میں اللہ سے کہوں گی کہ اللہ جتنی چونچ تو نے دیا نا, جس میں جتنا پانی آتا تھا اتنا پانی میں نے ضرور ڈالا ہے. تو آپ نے بھی تو آپ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہاں جتنے مدرسے چل رہے ہیں, مکاتب چل رہے ہیں,
जितने स्कूल्स चल रहे हैं, कहें इंशाल्लाह आपका कंट्रीब्यूशन होगा इंशाल्लाह उसमें। आपकी कमाई भले 25,000 है, वो 25,000 में आपका थोड़ा कंट्रीब्यूशन मकतब के लिए, थोड़ा मदरसे के लिए और थोड़े स्कूल के लिए। स्कूल प्राइवेट है, वो लगता है आपको कि वो बिजनेस कर रहा है, लेकिन स्कूल को मजबूत करने, टीचर्स के पैकेज को बढ़ाने के लिए घर घर से पैसा जाना चाहिए इंशाल्लाह। क्योंकि वो टीचर को अगर गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है, वो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर वो प्राइवेट स्कूल में काम करने लगे, तो समझ जाएं इंशाल्लाह यहाँ से, इस जमीन से रेवोल्यूशन आने वाला है इंशाल्लाह। लेकिन हम लोग पैसे जेब से निकालते ही नहीं हैं। अगर कोई बंदा 1 लाख 2 लाख ज़कात निकालता है, सुन ले बहुत अच्छे से, वो सखी इंसान नहीं है। कोई ज़कात दे रहा है तो वो सखी नहीं है। किसी की ज़कात अगर 1 करोड़ निकल रही है, लोगों के नजर में वो 1 करोड़ बड़ी रकम है, लेकिन वो सखी जेनरस इंसान है ही नहीं। जेनरस कौन है? वो ज़कात निकाल कर जो पैसे बचे हैं उनमें से पैसे लुटाता रहे और उसको खुशी होती है, वो सखी इंसान है। वो गिन गिन कर जो देने वाला कभी सखी इंसान नहीं हो सकता है। जेब में हाथ डाले, दे, जरूरत है तो देते जाएं, जरूरत हो तो देते जाएं। अल्लाह कभी पैसे रखता नहीं, याद रख लें। अल्लाह की शान में कमी हो जाएगी अगर अल्लाह रोकता है पैसे, सवाल ही नहीं है। आप अल्लाह की राह में पैसे खर्चें और वो अल्लाह रोके, सवाल ही नहीं है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा देगा आपको अल्लाह। पैसे की शक्ल में नहीं देगा तो सेहत में देगा। अहमद भाई से आज मैं कह रहा था कि अगर बीमारी आ जाए किसी को और उसका इलाज 105 करोड़ रुपए है और उस बंदे के पास 100 करोड़ है, तो 5 करोड़ 1000 लोगों के पास जाकर भीख मांगकर, चंदा लेकर अपना इलाज करा लेगा। तो आज अल्लाह ने सेहत दी है तो हमें शुक्रिया अदा करना है। या अल्लाह तूने दौलत नहीं दी लेकिन सेहत तो दी। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास में दौलत है लेकिन सेहत नहीं है। ना मीठा खा सकते हैं, ना नमक खा सकते हैं, ना तेल का खाना खा सकते हैं। जिंदगी पूरी हॉस्पिटलों में गुजर रही है, डॉक्टर्स के पास में गुजर रही है। क्यों? चंदे निकालकर स्कूल्स को देने थे, मदरसों में देने थे, मसाजिद में देने थे, नहीं दिए, डॉक्टर्स को देने पड़ रहे हैं अभी। कल को डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में पैसे आपने अगर नहीं देना है तो आपके पैसे गुरबा में जाना है, आज यतीमों में जाना है, बेवाओं में जाना है, मदारिस के तामीर में जाने हैं, स्कूल्स को इस्टेब्लिश करने में आपका पैसा लगना चाहिए इंशाल्लाह। मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह इस बात को समझेंगे, इस इम्पोर्टेंस को, और देने वाले बने आप। हमेशा हाथ आपके ऐसे रहें, हाथ ऐसे ना रहें। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमेशा मुझे देने वाला बना, इंसानों से मांगने वाला ना बना। या अल्लाह मैं तुझसे ही मांगूंगा जो भी मांगूंगा, कभी इंसानों के पास मुझे भेजकर जलील ना कर। नीयत, जैसा आप नीयत करते हो अल्लाह सुब्हानहू तआला वैसी प्रोग्रामिंग करता है। याद रखें इस बात को, आपकी नीयत जैसी होती है अल्लाह वैसे ही प्रोग्रामिंग करता है। आपकी हमेशा सोच है मैं एक बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ और कोई ना कोई बंदा आकर मुझे पैसे देगा। अब आप जाकर लोगों से पूछते जा रहे हो तो आपको पैसे या तो मिले या ना मिले, लेकिन छोटे ही रहेंगे आप। या अल्लाह बस मैं काम कर रहा हूँ, तू तेरा काम है यार, अब तू जिम्मेदारी ले ले, इसका इंतजाम कर। तो कहीं से आपको कोई बंदा गुमनाम आकर मदद कर चला जाता है। नीयत जैसी होती है वैसी अल्लाह की प्रोग्रामिंग होती है। प्लानिंग करें इस जजीरे को वर्ल्ड का बेहतरीन जजीरा बनाने के लिए। यहाँ जेल के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह एजुकेशन हब से जाना चाहिए, मदरसों के हब से जाना जाए, मकतब के हब से जाना जाए। यहाँ एक ऐसा खानका बने इंशाअल्लाह, दुनिया के कोने कोने से यहाँ अपने कैरेक्टर को बनाने के लिए लोग आए। दुआ करें कि उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन हो इंशाअल्लाह। और ये मेरा आखिरी विजिट नहीं है, पहला ज़रूर है, लेकिन मैं ज़रूर इंशाअल्लाह यहाँ आता जाता रहूँगा और मुझसे जो हो सकता है वो मैं ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। और यहाँ के इस आइलैंड से जो भी बंदे आएंगे इंशाअल्लाह मेरे पास पढ़ने के लिए, मैं उन्हें अच्छा डिस्काउंट भी दूंगा। वैसे हमारे पास कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं होता है, लेकिन दूंगा इसलिए कि मुझे मालूम है कि यहाँ से निकल कर आना बहुत महंगा ही है आप लोग के लिए। समंदर पार करके 2 दिन तो आपको शिप में गुजारने होते हैं। और बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि यहीं कोई वर्कशॉप भी हो जो सारे बंदे आकर वर्कशॉप भी अटेंड कर लें इंशाअल्लाह।
اور مولانا ماس صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 10 سال پہلے آپ نے ارادہ کیا تھا، پھر پہل کیا، پھر مولانا حذیفہ صاحب کو اور احمد بھائی کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بات کو میرے کان میں ڈالا اور مجھے بہت اچھا لگا. مزیدار کھانے میں نے کھائے ہیں ماشاءاللہ اس آئی لینڈ میں. کل رات میں الوی صاحب کے گھر دعوت تھی اور آج دوپہر میں تنویر صاحب کے گھر دعوت تھی. اور جو دال روٹی کہیں کھائے تھے ڈیپ سکول میں کھایا تھا. کیا مزیدار دال، کیسی زبردست روٹی ماشاءاللہ. اور آج تنویر صاحب کے گھر جو فش، بڑی فریش فش ماشاءاللہ، بہت مزیدار کھانے کھائے. اچھا کھانوں میں مزہ کیوں آتا پتہ ہے آپ کو؟ مسالوں کی وجہ سے، تیل کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ دل. جو خوشی سے، جتنی خوشی سے آپ مہمان کو کھلاتے ہو اللہ اتنی لذت ڈالتا ہے اس میں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے دل سے کھانا کھلایا ہے مجھے ماشاءاللہ. آج رات بھی دعوت ہے اور امید کرتا ہوں کہ جو بھی عالم دین یہاں پر آئے تو آپ لوگ بھرپور تعداد میں آپ لوگ تشریف لے آئے، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، ایک سینٹنس بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں اور وہ عمل کرنے لگ جائے. ہاں ہو سکتا ہے کہ وہی ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے. جو آج آفیسر نے کہا کہ سر آپ کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر جو میں نے ڈرگس پر سپیچ دی وہ میرے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس سے مجھے پروموشن ملا ہے، ایک بڑے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا. مجھے ڈرگس کا انچارج بن چکا ہوں ابھی میں، ڈرگس کنٹرول کرنے کے لیے. تو کوئی بھی عالم دین کی ایک چھوٹی سی بات ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے آپ کے لائف میں. اپنے بچوں کو لے کر آئیں، جو بھی اسپیکر آئیں یہاں پر وقت دیں. آپ کئی وقت ٹی وی میں گزار دیا، میچ دیکھتے ہوئے گزار دیا، مووی دیکھتے ہوئے گزار دیا، صرف باتوں میں گزار دیا. یہاں لوگ آئیں انشاءاللہ. بہت سے اسپیکرز کو میں اور مولانا حذیفہ صاحب بھی کوشش کریں گے کہ اچھے اچھے اسپیکرز یہاں پر آئیں اور آپ لوگ اس سے زیادہ تعداد میں آئیں. باہر اسپیکرز اور مزید بڑھا دیں، اسکرینز بڑھا دیں، لوگ بیٹھیں سنیں اور انشاءاللہ دین اور دنیا میں ترقی کرتے ہوئے جائیں. جو بھی بندے دور دور سے آ کر شرکت کیے ہیں، اس لیکچر کو سنے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگ کو اس جہاں میں بھی کامیاب کریں اور اصل جو جہاں ہے وہاں بھی آپ کو اللہ خوب کامیابیوں سے نوازیں. اللہ آپ کو خوب صحت دیں، اچھی صحت دیں، خوب علم دیں اور اللہ کی خوب عبادت کرنے والے آپ سب لوگ بن جائیں. Thank you so very much for coming here, for listening to me with immense patience. Have a wonderful day. Assalamu alaikum.